بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت اور تدفین کے بارے میں بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک لوگوں سے کیوں چھپائی گئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہمیشہ کے لیے ایک راز بن کر رہ گئی تھی، پر کیوں اور کب تک؟ تقریباً 93 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہی، لیکن پھر 93 سال کے بعد آپ کی قبر مبارک کو ظاہر کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ آپ نے فرمایا، میرے بیٹے حسن علیہ السلام، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل اور کفن دینا، مجھے تابوت میں رکھنا اور اس تابوت کا سامنے والا حصہ اونٹ پر رکھنا، اور پیچھے سے تابوت کو تم اٹھانا اور اس اونٹ کے پیچھے پیچھے چلنا، اور جہاں جا کر وہ رک جائے سمجھ لینا کہ وہی میری قبر ہے، اور پھر میرا جنازہ زمین پر رکھنا اور میرا جنازہ آپ خود پڑھانا، اور جب میرا جنازہ پڑھ لو تو میرے جنازے کو اٹھانا اور اسی جگہ کی مٹی کو کھودنا، وہاں تمہیں ایک کھودی ہوئی قبر اور ایک لکڑی کا تختہ ملے گا جو میرے دادا حضرت نوح علیہ السلام نے میرے لیے بنائی تھی، مجھے اس میں دفن کر دینا، اور ساتھ ہی بڑی بڑی اینٹیں بھی آپ کو وہی ملیں گی، اور ان اینٹوں کو میری قبر میں چنوا دینا، پھر کچھ دیر رکنا، اور اس کے بعد ایک اینٹ اٹھا کر دیکھنا، میں قبر میں موجود نہیں ہوں گا، کیونکہ میں آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری روح اور ہمارے جسم اپنی اپنی قبر میں واپس آ جائیں گے، پھر میری قبر کو مٹی سے ڈھانپ دینا تاکہ کوئی نشان نہ رہے، اور اس جگہ کو لوگوں سے چھپا کر رکھنا، اور پھر خالی تابوت کو اونٹ پر رکھ کر کسی کو دینا کہ وہ مدینے لے جائے، کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں دفن ہوں۔ قبر کو چھپانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ آپ کے کافی دشمن اور مخالف تھے، اگر وہ قبر کی جگہ سے باخبر ہو جاتے تو آپ کے جسم مبارک کو قبر سے باہر نکال لیتے اور اس کے ساتھ بے حرمتی کرتے۔ صرف کچھ ہی مسلمانوں کو اس جگہ کے بارے میں معلوم تھا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کب اور کیسے لوگوں کی نظر میں آئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تقریباً 93 سال بعد دور عباسیہ میں خلیفہ ہارون رشید جب کوفے میں آیا تو اسے شکار کرنے کا خیال آیا، لہٰذا اس نے اپنے کچھ ساتھی شکاری کرندے، شکاری کتے اور بعض اپنے ہمراہ لیے اور کوفہ کے باہر ایک طرف نکل پڑا۔ اس جگہ انہیں کچھ ہرن دکھائی دیے، انہوں نے اپنے شکاری کتے ہرنوں کے پیچھے دوڑا دیے تو ہرن بھاگ کر ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ شکاریوں نے اپنے شکاری باز بھی ہرنوں کے تعاقب میں اڑائے، شکاری کتوں اور بازوں نے ہرنوں کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں گھیر لیا تو وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور وہ وہاں آرام سے بیٹھ گئے، کتے بھی ٹیلے کے نیچے کھڑے ہو گئے، اور وہ شکاری کتے ہرنوں کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے شکاریوں کا یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے کچھ شکاری اس ٹیلے پر چڑھا دیے، انہوں نے ٹیلے پر جا کر ہرنوں کو ہانکا تو ہرن ٹیلے سے اتر کر بھاگنے لگے، پھر کتوں نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تو ہرن واپس اس ٹیلے پر آ کر چڑھ گئے اور وہاں آرام سے بیٹھ گئے، جیسے ہرنوں کو وہاں کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہیں ہو رہا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ خلیفہ ہارون رشید یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اسے بہت تعجب ہوا اور پریشان ہونے لگا کہ آخر اس ٹیلے پر ایسا کیا ہے کہ ہرن وہاں چڑھ کر سکون سے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے شکاری کتے ان ہرنوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ خلیفہ ہارون رشید واپس لوٹ آیا، اس نے کوفہ کے گرد و نواح سے کچھ لوگ جمع کیے اور اس نے ٹیلے والے واقعے کی تحقیق معلوم کی، لیکن اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہ مل سکا۔ ایک بوڑھا شخص جو بنی اسد قبیلے سے تھا، اس نے اتنا بتایا
کہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں اس چٹان اور ٹیلے کے قریب اہل بیت نبوت کے کسی فرد کی قبر موجود ہے، لیکن وہ کس کی قبر ہے اور وہاں کون موجود ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے اہل بیت رسالت کا نام سنا تو فوراً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے دریافت کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں اس ٹیلے پر حضرت علی کی قبر مبارک ہے جو آج تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہی ہے، اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، لہذا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس جگہ کی نشاندہی کی اور وہ راز آشکار ہوا، اور اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے وہاں اس قبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلا روزہ تعمیر کروایا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔